فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينحون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ آج سورہ ہود کی آیت نمبر 116 سے بیان ہے۔ بس تم سے پہلی امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے لوگوں کو روکتے۔ پہلی امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہیں ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد پھیلانے سے روکتے، ماں سوائے چند لوگوں کی جنہیں ہم نے ان سے نجات دی تھی۔ یعنی وہ بہت قلیل تھوڑے سے لوگ ہیں، ماں سوائے تھوڑے سے لوگ۔ اور ظالموں نے اس عیش اور عشرت عیش و نشاط کی پیروی کی جس پر وہ جمے ہوئے تھے، اور وہ لوگ مجرم تھے۔ اصل میں کہا یہ جا رہا ہے، آیت کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو لوگ اپنی اکڑ اور ہٹ دھرمی اور سرکشی اور گناہوں اور عیاشیوں کے اندر گم تھے، جن سے انہوں نے جب شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو قوم کا کوئی شخص یا کوئی طبقہ ایسا بھی ہوتا جو آگے بڑھتا اور ان لوگوں کو سمجھاتا کہ اس سرکشی اور اس نافرمانی کو تم اس کے اوپر کیوں تلے ہوئے ہو، اس پر کیوں ڈٹے ہوئے ہو، کیونکہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں گمراہی کے یا بربادی کے گڑھے کے اندر پھینک دے گا۔ اور پھر کیا کرو گے؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہوا یہ کہ ان قوموں کے اندر جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے تھے جن سے، اور انہوں نے پھر بھی ان لوگوں کو نہیں سمجھایا کہ ان کی قوم جو بھی ان کے ساتھ کرتی رہی، لیکن وہ اس خوف سے ان کو سمجھاتے نہیں تھے کہ کہیں ان کے ظلم کے اندر وہ لوگ بھی نہ آ جائیں، یا ان کو بھی کہیں تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس تنقید سے بچنے کے لیے جو لوگ سرکشی اور نافرمانی پر تلے ہوئے تھے وہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے سے خاموش رہے، یا اگر وہ ان کو سیدھا راستہ دکھا بھی سکتے تھے تب بھی وہ خاموش رہے جو ان سے۔ تو یہ جس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ خود بھی غرق ہوئے اور ساتھ وہ لوگ بھی غرق ہوئے۔ مثلا جیسے پیچھے ایک بیان میں یہ بات گزری تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ لوگوں کو برائی کرنے سے نہیں روکتے وہ پھر خود بھی، اس کے اوپر ایک بیان بڑا تفصیل سے ہوا تھا کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو پھر ان کو بھی ساتھ ہی جہنم میں ڈالا جائے گا، کہ وہ دیکھتے رہتے تھے۔ اور وہ جیسے کہ وہ علماء جو ان سے جن علماء کا پچھلے کل یا پرسوں کے بیان میں ذکر گزرا تھا، وہ یہود و نصارہ کے علماء کہ اپنی لوگوں کو جب گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کو منع کرتے تھے، مگر ان کے ساتھ ہی اٹھتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، نشست و برخاست بھی رکھتے تھے،
تو یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق بڑا سخت حکم آیا کہ ان کے پر نبیوں کی زبان سے لعنت فرمائی گئی جن سے. تو کہا یہ جا رہا ہے یہاں پر کہ کیوں نہیں ایسے لوگ تھے، مگر بہت کم ماں سوائے بہت کم لوگوں کے جو انبیاء کرام اپنے ہادی اور اپنے پیشوا کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہوئے جن سی، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پر کیسی مشکلات اور کیسی تکلیفیں آئیں گی یا ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. انہوں نے ان کو روکا، مگر وہ بہت کم لوگ تھے، بہت کم لوگ. اور وہ لوگ تھے جن کو پھر اللہ نے نجات عطا فرمائی جہنم سے، عذاب سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کو کیوں نہیں روکا گیا، جو اپنی سرکشی اور نافرمانی میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، صرف اس لیے کہ وہ لوگ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. بس وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے، عیش اور آرام کے اندر لگے ہوئے تھے جن سے. ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھتے تھے. اس دنیا میں آنا اور جانا ایک جو لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے جیسے کہ انہوں نے کبھی مرنا نہیں ہے، انہوں نے تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے جون سے. تو وہ اس حد تک اس کے اندر گم تھے کہ ان کو اپنی موت کا دن جون سا وہ یاد نہیں تھا. اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 116 کے اندر بیان فرمایا. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ. تم سے پہلی امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے لوگوں کو روک دے. الا قلیلا ممن انجینا منہم، ما سوائے چند لوگوں کے، وہ بڑے قلیل لوگ تھے جنہیں ہم نے پھر ان سے نجات دی تھی. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور ظالموں نے اس عیش و نشاط کی پیروی کی جس پر وہ جمے ہوئے تھے، اور وہ لوگ مجرم تھے جن سے. تو اگر کوئی بندہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے یا غلط راستے کے اوپر چلتے ہوئے دیکھے اور وہ اس کو چلنے دے اور اس کو روکے نہ، اس کو منع نہ کرے، تو وہ بھی شخص اس کے اندر مجرم ہے جو وہ کر رہے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک بستی کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمایا. تو اس عذاب نازل کرنے والے فرشتے نے انہیں غالباً حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا کریم اس بستی میں ایک بندہ نیک بھی ہے، مگر اللہ نے فرمایا اس بستی کے اس کو بھی اسی بستی کے اندر عذاب نازل کر دو. کیونکہ وہ جب ان لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا دیکھتا تھا، روکنا تو دور کی بات، کبھی اس کے چہرے کے اوپر کوئی ناراضگی کے آثار بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جن سے. تو اس لیے اس کے اندر پھر وہ لوگ بھی آگے فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، آیت نمبر 117. اور آپ کے رب کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ کسی ظلم کی وجہ سے بستیوں کو تباہ کر دے، جبکہ ان کے رہنے والے نیک ہوں. اور آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ کسی ظلم کی وجہ سے بستیوں کو تباہ کر دے جبکہ ان کے رہنے والے نیک ہوں. اچھا، اب یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. شرک، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اب اس آیت میں بھی جون سا ہے وہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. ظلم سے مراد
شرک ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کو بہت بڑا ظلم کہا ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ کسی ظلم کی وجہ سے بستیوں کو تباہ کر دے جب کہ ان کے رہنے والے نیک ہوں. اب مفسرین نے فرمایا اس کو پہلے اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے اس کی تمہید کو سمجھ لیں کہ کسی کا حق دوسرے کو دینا یہ بھی تو ظلم ہے. کسی کا حق جو حق کسی کا بنتا ہے دے کسی دوسرے کو دیا یہ بھی تو ظلم ہے. تو اب جو عبادت ہے یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. عبادت اللہ کا حق ہے اور یہ حق تو کسی کا حق کسی دوسرے کو دینا یہ تو ظلم ہے. اور عبادت جو ہے یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق. اور یہ حق جو عبادت ہے یہ حق کسی دوسرے کو دینا یہ بھی تو ظلم ہی ہے نا. ظلم پہلے ظلم کی تعریف کو سمجھ لیں کہ کسی کا حق کسی دوسرے کو دینا ظلم ہے. کسی کا حق کسی کو دوسرے کو دینا یہ ظلم ہے. اور عبادت جو ہے یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. عبادت اللہ کا حق ہے اور یہ حق دوسروں کو دینا یہ بھی ظلم ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب مخلوق میں سے کسی کا حق کسی دوسرے کو دینا ظلم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے اس کا حق کسی دوسرے کو دینا یہ تو پھر سب سے بڑا ظلم ہے. مخلوق میں سے کسی کا حق کسی دوسرے کو دینا ظلم ہے تو جو اللہ کا حق کسی دوسرے کو دے. عبادت تو کرنی تھی اللہ کی, عبادت کی بتوں کی, سجدہ تو کرنا تھا اللہ کو, سجدہ کیا بتوں کو. عبادت اللہ کی کرنی تھی, عبادت کی سورج کی, چاند کی, ستاروں کی, آگ کی, پتھروں کی. اگر کسی مخلوق میں سے کسی کا حق کسی دوسرے کو دینا ظلم ہے تو جو خالق کائنات ہے اس کا حق کسی دوسرے کو دینا یہ تو پھر سب سے بڑا ظلم ہے. مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو اب آپ کو اس آیت کے معنی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اور آپ کے رب کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ظلم کی وجہ سے بستیوں کو تباہ کر دے جبکہ ان کے رہنے والے نیک ہوں. پہلے تو ظلم کی تعریف آپ نے سمجھ لی, ظلم کی جو تمہید تھی اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے وہ بھی آپ نے سمجھ لی جو ان سی ہے. تو اصل میں جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا کہ اس کے رہنے والے شرک کرتے ہوں, صرف اس وجہ سے کہ اس کے رہنے والے شرک کرتے ہوں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے نیکی کرتے ہوں, آپس میں ایک دوسرے سے نیکی کرتے ہوں. یعنی اس کا خلاصہ پھر یہ یا اس کا مطلب یہ ہے جن سے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے کسی قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا کہ وہ قوم شرک اور کفر یا اعتقاد رکھتی ہے جن سی ہے, بلکہ وہ اس قوم پر اس لیے عذاب نازل کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کسی بستی کے اوپر عذاب یا اس کی تباہی نہیں لاتا کہ صرف وہ شرک کرتے ہیں, نہیں, بلکہ اس وقت لاتا ہے جب وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اس وقت وہ عذاب لاتا ہے جب وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے, اس کا تو حساب ہوگا نا پھر قیامت والے دن جو بھی ہے, جبکہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندے خود معاف نہ کرتے, جب تک کہ بندے خود
معاف نہ کر دیں جو ان سے. تو اب آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا کہ اس کے رہنے والے شرک کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ظلم ہے، بلکہ وہ سب سے بڑا ظلم ہے شرک کرنا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. اور آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. ہاں، بستیوں کو تباہ کیا جاتا ہے جب وہ آپس میں ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے اس آیت کے اندر جن سے. آگے آیت نمبر 118. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. یعنی اس نے ایسا نہیں کیا اگر اللہ چاہتا تو. الا من رحم ربک، مگر جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا. ولذالک خلقہم، اور ان کو اسی لیے پیدا فرمایا. وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی، کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی. اب یہ سورہ ہود کا غالباً آخری رکوع چل رہا ہے جن سے. میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. آیت نمبر 118 اور 119. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. بس یہ اس کی جو مشیت ہے، اس کی جو تقدیر ہے. اگر اللہ چاہتا تو سب کو، جو سمجھایا جا رہا ہے، اگر اللہ چاہتا تو سب کو مومن بنا دیتا. کوئی کافر ہوتا ہی نہ، کوئی ہندو ہوتا ہی نہ، کوئی سکھ ہوتا ہی نہ، کوئی مجوسی ہوتا ہی نہ. اگر اللہ چاہتا تو اللہ سب کو مومن بناتا اور ایک امت بنا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کی مخلوق میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائیں. بھئی اگر وہ انسانوں کو، جنوں کو بھی فرشتوں کی طرح بنا دیتا تو پھر جزا اور سزا کا نظام اس کی پھر ضرورت ہی نہیں تھی. پھر قیامت کے وقوع کی ضرورت کیا تھی؟ پھر آخرت کے حساب کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی پھر تو جو اللہ چاہ رہے ہونا تو وہی تھا، بندوں نے کرنا بھی وہی تھا. مگر اللہ نے بندوں کو اختیار دیا، انسانوں کو، جنوں کو. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے، اللہ کہہ رہا ہے اگر میں چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، سب کو. لیکن نہیں، اصل میں وہ چاہتا یہ تھا کہ مخلوق میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائیں، اللہ کے اوپر جن سے. اسی لیے وہ جو تقدیر کا اکثر میں آپ لوگوں کے سامنے مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس نے لکھ دی ہے وہ ہم کرتے ہیں، نہیں، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اس نے لکھ دیا ہے. کس نے نماز پڑھنی تھی، کس نے چوری کرنی تھی، کس نے سچ بولنا تھا، کس نے جھوٹ بولنا تھا. ایسا نہیں ہے کہ جو اس نے لکھ دیے ہم وہ کرنے پر مجبور ہیں، نہیں، ہم وہ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم نے جو کرنا تھا اس نے اپنے علم سے اس کے جانا ازلی علم سے، اور اس نے اس کو ویسے لکھ دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. جو ہمیں اختیار دیا گیا ہے جن سے. اس وقت
بے شمار درجنوں لوگ سینموں کے اندر بیٹھے ہوں گے، فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہاں جو درجنوں لوگ بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنی اختیار، اپنی مرضی سے یہاں پر آ کر قرآن سن رہے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے وہاں سینموں کے اندر بیٹھے فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسے لوگ ہوں جو اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائیں، اس لیے اللہ نے انسانوں کو بھی اختیار دے دیا اور جنوں کو بھی اختیار دے دیا، اور پھر عقائد اور اصول میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے۔ مثلا اب آپ دیکھیں، مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو سرے سے خدا کے منکر، اور کائنات کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ ہے، کائنات جو ہے یہ اچانک ہی ایک حادثہ ہوا، ایک اتفاقی حادثہ ہے یہ جو وجود میں آ گئی جن سے۔ اور یہ کون لوگ؟ ایتھیسٹ۔ اب کتنے مذاہب، ایتھیسٹ، پولیتھیسٹ، پھر مونوتھیسٹ، کس قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر؟ تو یہ لوگ ہیں وہ جو دہری ہیں۔ اچھا، اب اللہ نے اختیار تو بندوں کو دیا نا، تو کچھ لوگ ایتھیسٹ بن گئے، دہری ہو گئے، نہیں، یہ سارا کچھ خود ہی وجود میں آ گیا جن سے۔ اچھا، اور کچھ لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں، خدا کے وجود کے قائل ہیں لیکن توحید کے قائل نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کفار مکہ میں ہی دیکھ لیں، بعض لوگ جن سے خدا کو مانتے تھے مگر ساتھ ساتھ بتوں کو بھی پوجتے تھے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کے وجود کے قائل ہیں لیکن توحید کے قائل نہیں ہیں کہ خدا ایک ہے، نہیں، اس کے علاوہ اور بھی خدا موجود ہیں جن سے خدا کو ضرور مانتے ہیں، جس کا ذکر آپ قرآن میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ جب تفسیر میں پیچھے کہ جب کشتیاں پانی میں ڈوبنے لگتی ہیں یا جب بندہ بیمار، تو اس وقت انسانوں کو اللہ یاد آتا ہے، اور جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر ساتھ دوسرے خداؤں کو پوجنے لگ جاتے ہیں، ان کی بھی عبادت شروع کر دیتے ہیں جن سے۔ تو اب یہ لوگ جن سے ہیں جو خدا کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی پوجتے ہیں، ان میں بے شمار بدھ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان میں بے شمار قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں جن سے ہیں وہ خدا، رسول اور آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ کچھ لوگ خدا کو بھی ایک تو وہ ہیں کہ جو کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اتفاقی حادثہ ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں مگر ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی مانتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو خدا کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں اور اس کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول و نبیوں کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ مثلاً تورات کو مانتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہے تورات جو ہے، اور حضرت عزیر کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ یہودی ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو انجیل کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یا ان کو تین میں سے ایک کہتے ہیں کہ تین میں سے ایک ہیں جو ان سے، یہ عیسائی ہیں۔ اب ایک قوم ایسی بھی ہے، ایک قوم یا ایک امت ایسی بھی ہے کہ جس نے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ پر قرآن کو نازل کیا، اور قرآن نے پہلی جتنی کتابیں تھیں ان کے احکامات کو منسوخ کر دیا، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت پر عمل کرنے سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ نجات کے لیے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پر عمل پیرا ہونا پڑے گا جن سے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا اور کسی دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا، جو اس آیت کے اندر آیا کہ اس سے مسلمان ہی مراد ہیں، اصل میں وہ مسلمان ہیں۔ تو ایک قوم وہ ہے جو
सिरे से खुदा को ही नहीं मानती, वो कहती है सब कुछ एक इत्तफाकी हादसा है। दूसरी कौम वो है जो खुदा को मानती है, अल्लाह को मानती है, मगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदाओं को भी मानती है। वो अल्लाह को भी सजदा करते हैं, साथ दूसरे वो बुतों को भी सजदा करते हैं, सूरज को सजदा करते हैं, चांद को सजदा, आग को सजदा करते, वो दूसरों को भी मानते हैं। एक कौम वो है जो अल्लाह को भी मानती है, अल्लाह के नबियों को भी मानती है, किताबों को भी मानती है, मगर हज़रत उज़ैर को या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहती हैं। और एक वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये वो लोग हैं जिन पर आपके रब ने रहम फरमाया। जो उनसे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर जो फरमाया कि और उनको इसीलिए पैदा फरमाया। अच्छा, और आपके रब की ये बात पूरी हो गई कि मैं ज़रूर जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आपके रब की ये बात पूरी हो गई कि मैं ज़रूर जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। अब इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के इल्म में ये चीज़ पहले से थी कि अल्लाह ताला जिन्नों और इंसानों को इख्तियार देगा। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती जिन्नों को और जिन्नों से और इंसानों से जहन्नम को भर देगा, नहीं। कहा ज़रूर है उसने, अल्लाह का कलाम ज़रूर है, कुरान है, मगर इसकी जो असल इंटरप्रिटेशन है या असल ट्रांसलेशन है उसको हमें समझना पड़ेगा। तो असल में तो अल्लाह ताला के इल्म में ये चीज़ पहले से थी कि अल्लाह ताला जिन्नात को भी इख्तियार देगा और इंसानों को भी इख्तियार देगा। जब आदम अलैहिस्सलाम आएंगे और आगे उनकी औलाद आएगी तो अल्लाह ताला उनको इख्तियार देगा, तो उनमें से बाज़ अपने इख्तियार से जो दीन हक है उसको कबूल करेंगे, ईमान लाएंगे और नेक काम करेंगे। बाज़ तो ऐसे ही हैं जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी कि वो अपने इख्तियार से ईमान लाएंगे अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के रसूल के ऊपर, नबियों के ऊपर जो मामलात हैं। और बाज़ ऐसे हैं कि जो इन शवाहिद और निशानियों को देखने के बावजूद जो दीन हक है उसका इनकार कर देंगे, उसका इनकार कर देंगे। वो कहेंगे नहीं, जैसे कुफार मक्का कहा करते थे या बाज़ और नबियों की कौमों ने भी कहा कि नहीं हम कैसे आपकी बात को मान लें कि खुदा एक है और आप अल्लाह के रसूल हैं, हम क्योंकि हमारे आबा अजदाद ऐसा नहीं करते थे। ये कैसे हो सकता है कि वो बुतों को सजदा करते हैं, हमारे आबा अजदाद, हमारे बुज़ुर्ग और हम आपकी बात मानकर अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ही मान लिए? नहीं, बल्कि जो हमारे आबा अजदाद कहा करते थे वो सही कहते थे जो उनसे। तो मालूम हुआ कि अब अल्लाह ने तो जिन्नों और इंसानों को इख्तियार दिया। अब बाज़ इंसानों और जिन्नों ने हक को कबूल किया जो उनसे, और वो जन्नत का रास्ता है और वो जन्नत के मुस्तहिक हो गए। और बाज़ जिन्न और इंसान जो उनसे उन्होंने हक को कबूल नहीं किया। अल्लाह की निशानियाँ नाजिल होती रहीं, नबी आते रहे, रसूल आते रहे, उनको हक का पैगाम देते रहे, हिदायत का रास्ता दिखाते रहे, तो क्या हुआ? वो दोज़ख के मुस्तहिक हो गए। जैसा वो लोग जिन्होंने हक को पहचाना वो जन्नत के मुस्तहिक हो गए, इसी तरह वो लोग दोज़ख के मुस्तहिक हो गए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया था, इसलिए क्योंकि अल्लाह तो ये जानता था ना कि उसने इनको इख्तियार देना है। इख्तियार देने के बाद जब ये हक को कबूल नहीं करेंगे, हक को कबूल नहीं करेंगे, तो फरमाया मैं ज़रूर, उस जगह और उस मुकाम को कहा जा रहा है कि मैं ज़रूर जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा, भर दूंगा जहन्नम को। और जब जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत, कसरत ने तो कुफर किया ना, कसरत ने कुफर किया। मुसलमान आज एक कौम है, मगर काफिरों की दर्जनों आपको कौमें नज़र आएंगी जौन सी मुख्तलिफ किस्म की हैं। तो अल्लाह ताला की ये बात जौन सी पूरी हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया वतम्मत कलिमतु रब्बिका लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन। और आपके रब की ये बात पूरी हो गई कि मैं ज़रूर जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सब से
بھر دوں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔